بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اولاد کی تربیت کے لیے قرآن کریم سے 3 بہترین مکالمے آج ہم ذکر کریں گے، اور ان مکالموں کے ذریعے بچوں کی تربیت کے لیے انشاءاللہ انتہائی آسان اور بہترین موٹیویشنل انشاءاللہ ایک نصاب مرتب کریں گے، جس کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم وہ سیکھیں گے۔ پہلا مکالمہ ہے حضرت لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور کہتے ہیں میرے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ پہاڑ کے کسی کونے کے اندر ہو یا آسمانوں کے اندر ہو یا زمین کے اندر تحت الثری میں بھی ہو، اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اس کو حاضر کر لے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا اور نیکی کی تلقین کرتے رہنا، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہنا، اور جو تکلیف تم کو آئے اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور غرور کے ساتھ اپنی گالوں کو نہ پھلائے رکھنا۔ غرور اور تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی چادر ہے، اور جو اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی چال کے اندر اعتدال رکھنا، جب تم زمین پر چلو تو اعتدال کے ساتھ چلنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی سکھلایا ہے کہ نہ ہی زیادہ تیزی کے ساتھ اور نہ ہی زیادہ آہستہ، بلکہ درمیانی چال رکھنا۔ اور یہی دین کا سب سے بڑا بہترین موٹیویشنل ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہر کام کرنا۔ اور یقین جانو کہ اللہ کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی شیخی بگاڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو، چیخ چیخ چک کر نہ بولو۔ اور فرمایا کہ سب سے جو بری آواز ہے وہ گدھے کی ہے، ان لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس مکالمے کے اندر ہمیں جو چیزیں سمجھنے کے لیے مل رہی ہیں، جو مورل ہمارے سامنے ہے، اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہو جائے ہمارا کہ ہر چیز کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کے دل کے اندر، اولاد کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیجئے کہ ہر چیز سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے ڈرانے کی کوشش کیجئے۔ آج کل ہم بچوں کو ڈراتے کس سے ہیں؟ بہو سے ڈراتے ہیں، یا کسی ایسی چیز سے، ڈوگی سے ڈراتے ہیں، یا اندھیرے سے ڈراتے ہیں، تو ساری زندگی بچے کے ذہن کے اندر وہی ڈر بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ڈر اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ سو اللہ کی ذات سے ڈرانے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری کہ بیٹا، کسی بدی کو، کسی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، کیونکہ قیامت والے دن ایک چھوٹی سی نیکی کے لیے بندہ بھاگتا پھرے گا۔ وہ قرآن پاک نے بہترین مکالمہ ذکر کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ ایک بہترین مکالمہ ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کے لیے کوئی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا سیکھو، مشکل حالات میں ہمت سے کام لو، اور جو ہمت سے کام لینے والا بندہ ہوتا ہے، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے رستے بھی نکال دیتے ہیں۔ اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرو، تلک حدود اللہ، جو اللہ کی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ دوسرا مکالمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا آپس کے اندر ہے، قرآن حکیم نے اس کو بہترین مکالمہ ذکر کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اس قابل ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اور تھوڑا سا عمر کے اندر بڑے ہوئے، تو باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو چلی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا ہے۔ اب بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ یعنی اولاد کی تربیت اس طرح کیجئے کہ جب بھی کوئی ایسے معاملہ ہو، اپنی اولاد سے مشورہ ضرور کیا کریں۔ یہ بات میں پرسنلی طور پر بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم اولاد سے مشورہ نہیں کرتے۔ چھوٹے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جب آپ اپنی اولاد سے مشورہ کریں گے، مشورہ لیں گے، تو ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا،
ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہم سے کوئی بات پوچھی جا رہی ہے. کل کو وہ اس قابل ہوں گے انشاءاللہ کہ وہ اچھا مشورہ دینے والے ہوں گے. تو اے بیٹے کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ فوراً کر ڈالیے. اس کے اندر مورل ہمیں کیا ملا؟ ہمیں مورل ملتا ہے سب سے پہلے والدین کی اطاعت. قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا قوت فیصلہ. یعنی جب آپ اپنی اولاد کے ساتھ مشورہ کریں گے نا تو ان کے اندر قوت فیصلہ ان کے اندر وہ جاگے گی، وہ قوت فیصلہ ان کی جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی. اور خواہشات کی قربانی، اس سے ہمیں مورل کیا ملا؟ خواہشات کی قربانی. یعنی آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کو نہیں کرنا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جب ہم اس قابل بنائیں گے اپنے بچوں کو، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے اور منکرات کو چھوڑنے والے ہوں گے. اور ہمت اور حوصلہ، یعنی اتنی بڑی بات، بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا ہے، کوئی حکم نہیں آیا، بس خواب، اور نبی کی خواب تو وہی ہوا کرتی ہے. اب بیٹے نے بھی کیا کہا؟ میں تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یعنی اتنا ہمت اور حوصلہ اس کے اندر پیدا کریں، مشکل سے مشکل ترین حالات آ جائیں، اس کے باوجود بھی ہمت اور حوصلہ جواں ہونا چاہیے. تیسرا مکالمہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے بیٹے کے درمیان ہے. قرآن کریم نے اس کو جو ذکر کیا ہے، یعنی باپ کا قرب اور جوان بیٹے سے محبت اور احساس، اور وہ کشتی جب وہ موجوں کے درمیان میں پھٹکی، اسی دوران باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا آ جاؤ میری کشتی کے اندر، بچ جاؤ گے. لیکن بیٹے نے کہا نہیں ابا جی، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. اللہ اکبر. تو بیٹے کا جواب تھا میں اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. یہ سن کر نوح علیہ السلام فرمانے لگے آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا. اسی دوران مکالمے کے درمیان وہ موج آئی اور بہا کر لے گئے. اور اس کے اندر ہمیں مورل کیا ملا؟ جو غور کرنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ برائی کو نہ صرف برا سمجھے بلکہ اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، اور برائی کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے. یہ ہمارے ایک بہت اچھے استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں چنگیاں دے لڑ لگے میری چولی پھل پے تے مندیاں دے لڑ لگے میرے او بھی روڑ گئے. سو اپنی صحبت کو اچھا رکھیے. اور اس کے اندر دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے، ہٹ دھرمی سے پرہیز اور رویوں میں لچک. یعنی ہٹ دھرمی یعنی کسی کام، اگر غلط کام ہے اس کو جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، اور خود پرستی اور انا میں بھی انا کا خاتمہ کرنا چاہیے. ان مکالموں کے ذریعے ہمیں بہت سارے سیکھنے کے لیے اصول ملتے ہیں. ان اصولوں کو یاد رکھیے اور اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے. جزاکم اللہ احسن الجزا.